عالمی جنگ کی لپیٹ میں جا رہی تھی، ایسے میں امن معاہدے اور ثالثی کا جو کردار ادا کیا اور اس میں جو فتحیابی پاکستان کو ہوئی ہے اس کے اوپر بالکل مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اسپیکر صاحب، بجٹ کی تو تقریر ہم کریں گے، اس کے اوپر تھوڑا مجھے موقع ڈیفینیٹلی تھوڑا زیادہ ہی دیجیے گا۔ میں کل کچھ ہونے والی یہاں پہ گفتگو ہوئی، ہمارے کچھ اراکین ہیں کراچی سے، کچھ ممبران ہیں ایم کیو ایم کے جنہوں نے کل یہاں پر کچھ باتیں کی، ان کا میں جواب دینا چاہتی ہوں۔ اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بجٹ کی جو سیشن ہوتا ہے اس میں ہم بجٹ کے اوپر زیادہ تبصرہ کرتے ہیں، اس میں ہم کور ان ایشوز پہ تبصرہ کرتے ہیں، بس کر سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر سندھ کا اتنا ہی درد ہے اور کراچی کا اتنا ہی دکھ ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے دن جب بجٹ کی تقریر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان 1991 کے ایکارڈ کے مطابق پانی کا حق جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے تو اس میں ہمارے ساتھ آ کے احتجاج کرتے، پروٹیسٹ کرتے، کہتے سندھ کو پانی دیں، لیکن وہ تو نہیں کرنا۔ تو اگر صرف سیاست کرنی ہے، پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے تو چلے آئیے، آپ کو اگر ایسا ہی منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتا دیجئے، میں زیادہ تو نہیں کروں گی کیونکہ آگے خود ہی الجھے ہوئے ہیں، اپنی الجھنوں کو خود ہی سلجھا دیں تو اچھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو آج کل تو خود ہی لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے میں۔ تو میں صرف یہ کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا میں ایک کراچی آئٹ ہو کے، اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہتی ہوں، اسپیکر صاحب کیا میں ایک کراچی آئٹ ہو کے، بورن اینڈ ریز کراچی آئٹ ہو کے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی میں جنم لیا، تعلیم حاصل کی، ہمارے والدین کراچی آئٹ کے ہیں، ہماری خاندان آبا و اجداد کراچی شہر میں رہتے ہیں، ہماری خاندانوں کی قبریں کراچی کے اندر ہیں، ہم بھی اتنے ہی کراچی آئٹ ہیں جتنے آپ ہیں، جتنے کراچی میں بسنے والا ایک پشتون ہے، جتنا کراچی میں بسنے والا ایک بلوچ ہے، پنجابی ہے، جو کراچی میں بستا ہے وہ کراچی آئٹ ہے۔ لیکن آپ نے لسانیت کے نام پہ جو بیج بویا، تو آپ مجھے بتائیے، کیا میں بھول جاؤں کہ 1988 سے 1992 تک میئر کراچی کون تھے؟ کیا میں یہ بھول جاؤں کہ 2005 سے 2010 تک میئر کراچی کون تھے؟ کیا میں یہ بھی بھول جاؤں کہ 2016 سے 2020 تک میئر کراچی کون تھے؟ اور میں یہ بھی بھول جاؤں کہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں سیاہ سفید کے مالک کون تھے؟ کیا میں یہ بھی بھول جاؤں کہ ایک کال رات کے 2 بجے آتی تھی کہ کراچی کو بند کر دیا جائے، اور پھر کراچی جو پاکستان کہ معیشت کا 70 اس کو آنن فانن سوئچ آن اور سوئچ آف کر دیا جاتا تھا۔ ایک ہڑتال کے نام پہ سینکڑوں بے گناہ نوجوانوں کی جانیں جو ہے وہ لے لی جاتی تھی۔ کیا میں ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری بھول جاؤں؟ کیا میں گھوسٹ امپلائیز بھول جاؤں؟ کیا میں بھول جاؤں کہ واٹر بورڈ کے اندر جو گھوسٹ امپلائیز سٹف کیے گئے، جن کی وجہ سے واٹر بورڈ کی ناقص کارکردگی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جن پر؟ کیا میں بلدیہ سانحہ بھول جاؤں؟ کیا میں بھول جاؤں کہ آپ نے خوف اور ہو کا عالم کیا ہوا تھا، کراچی کا بچہ بچہ آپ کے نام سے ڈرتا تھا؟ تو آج اگر وہ خوف کے بادل چھٹے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی امن کا گہوارہ بنا کے کراچی کو سب کو ساتھ لے کے چل رہی ہے، اور ہم تو وفاق کی امنگ ہیں، ہم صرف لسانیت پہ بات نہیں کرتے، ہم کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک ہمارا پرچم، پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم پاکستان کے پرچم کے ساتھ بلند ہوتا ہے، لہٰذا ہمارا مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ میں الجھے رہیں، یہ تو چند باتیں تھیں، میں نے کہا گوشت گزار کرا دوں، شاید بھول گئے ہوں گے۔ اسپیکر صاحب آئیے اب ہم بجٹ کی طرف بات کرتے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب، بجٹ جو ہے وہ جب آتا ہے تو عوام کے دل میں ایک جستجو ہوتی ہے، اور جب ہم ایز اے پبلک پرسن لوگوں میں گھومتے پھرتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ بجٹ ہمارے لیے ریلیف لائے گا؟ کیا اس بجٹ میں ہمارے لیے کوئی سستائی ہوگی، چیزیں سستی ہوں گی، مہنگائی میں کمی ہوگی؟ لیکن اسپیکر صاحب، ہم ان کو ایک جھوٹا دلاسا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی حالات اچھے ہو جائیں گے،
لیکن اسپیکر صاحب حقیقت تو کچھ اور ہے. جو بجٹ ہمیں یہاں تقریروں میں سنائی دیتی ہے وہ کچھ اور سنہرے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت درپیش دو سب سے جو خطرناک چیلنجز ہیں، وہ سب سے امپورٹنٹ خطرناک خوفناک جو چیلنجز ہیں، اس میں سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے موسمیاتی تبدیلی کا، کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے. اور ہر آنے والا سال گزشتہ سال سے زیادہ خوفناک، زیادہ خطرناک ہوتا ہے. قیمتی انسانی جانوں کو، مویشیوں کو، زراعت کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، لوگوں کی جانیں لے لیتا ہے، اور ہم سے 25 سال پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمارا کسان پریشان ہے، ہماری زراعت متاثر ہے، اور ہمیں فوڈ انسیکیورٹی کے خدشات ہیں. تو اس لیے کلائمیٹ چینج بڑا جو خوفناک ہمارا ایک خطرہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے، کیونکہ پاکستان 7,500 گلیشیئرز کا گھر ہے. اگر دنیا میں کوئی تیسرا پول ہوتا تو that would have been پاکستان. لیکن ایسے میں عوام سے جو کلائمیٹ لیوی چارج کی جاتی ہے اسپیکر صاحب، ہر 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر جو 2.5 روپے کلائمیٹ لیوی جو دنیا میں نہیں لی جاتی، لیکن آپ عوام سے اگر لے رہے ہیں، اس موٹر سائیکل والے سے جو 1 لیٹر پیٹرول پتہ نہیں کس طرح سے فل کرتا ہے لیکن وہ بھی کلائمیٹ لیوی پے کر رہا ہے. مائی کوسچن از کہ جب اگر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ سال 37 بلین جو ہے وہ اچیو کیے گئے ہیں کلائمیٹ لیوی کی مد میں، تو یہ پیسہ کہاں گیا؟ یہ کلائمیٹ کرائسس کو کمبیٹ کرنے کے لیے کس مقصد میں استعمال ہو رہا ہے؟ کیا یہ پیسہ جو کلائمیٹ لیوی کی مد میں عوام سے لیا جا رہا ہے، کیا یہ پیسہ کلائمیٹ ایکشن پہ استعمال ہو رہا ہے یا قومی خزانے میں جا کر غائب ہو رہا ہے؟ اور اب کہا جا رہا ہے کہ 51 بلین جو ہے وہ ٹارگٹ ہے کلائمیٹ لیوی کا. سو مائی کوسچن از کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو کلائمیٹ ایکشن کے نام پہ آپ عوام سے پیسہ لے رہے ہیں، یہ پیسہ کس مد میں خرچ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آئی ٹی سیکٹر. تو اسپیکر صاحب اس وقت سب سے دوسرا جو اہم خطرہ ہے وہ اے آئی کا ہے. اے آئی ٹیکنالوجی کو دنیا بہت تیزی سے استعمال کر رہی ہے ایک پروڈکٹیو انداز میں، لیکن ہمارے پاس افسوس کے ساتھ ہم نے چونکہ اپنے آئی ٹی سیکٹر میں انویسٹ نہیں کیا، لہٰذا ہمارے پاس ہم نے صرف ٹک ٹاکرز بنا دیے ہیں اور ہم اسی میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان ٹک ٹاکر بن گیا ہے. ہمیں اے آئی سے متعارف کر کے اپنے نوجوان کو وہ تعلیم سے آراستہ کرنا ہے کہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکے. مگر سرپرائزنگلی آئی ٹی سیکٹر میں 5.2 بلین الوکیٹ کیے گئے ہیں ٹو ٹرین 1,20,000 یوتھ ان آئی ٹی ریلیٹڈ. میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس میں بریک ڈاؤن کیا ہے، صوبوں کو کتنا، سندھ کے، پنجاب کے، بلوچستان کے، کے بی کے صوبوں کو اگر آپ ڈویژن کریں تو یہ تو ہزاروں سے بھی میرے خیال ہے ہزاروں تک صرف بات جا رہی ہے. ہمارے لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں، ہماری گروتھ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. آگے ہی ہم نے کہا ہے گروتھ ہماری جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہونے والی، ایکسپیکٹ ٹارگٹ جو ہمارا ہے وہ کم ہے. تو اگر ہم نوجوانوں کو آئی ٹی جو دنیا کا مقابلہ کر رہا ہے، دنیا روبوٹکس کی طرف جا رہی ہے اور آنے والے 5 سالوں کے بعد دنیا کا ہر کام تقریباً 70% کام گھروں سے ورک ایٹ ہوم آن لائن ہوگا اور سب اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگا. ہیومن ریسورس جو ہے وہ اس کی ضرورت ہی نہیں پیدا ہوگی. ایسے میں کیا ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ اسپیکر صاحب دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو پاورٹی ہے، غربت کی جو سرکاری حد کا جو متعین کیا گیا ہے وہ 8,483 روپیز ہے. تو اسپیکر صاحب یعنی کہ پاکستان میں 8,500 روپے سے کم کمانے والا شخص غریب ہے، اور اس سے اوپر جو کمائے گا 8,700 تو وہ غریب نہیں ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک گھر میں اگر صرف 39 یونٹ بجلی استعمال ہوتی ہے، اور میرے پاس یہ بلز موجود ہیں، 39 یونٹ اگر بجلی 40 یونٹ بھی استعمال نہیں ہوتی تو ادھر بھی 6,000 روپے بجلی کا بل آ رہا ہے. کیونکہ پہلے تو بجلی استعمال کرنے پہ بل آتا تھا، اب تو میٹر لگنے پر بل آ رہا ہے. اور 5-5 ہزار آپ کے جو فکس چارجز ہیں جو مختلف مد میں آپ عوام سے وصول کر رہے ہیں، یہ فکس چارجز جو ہے یہ عوام دے نہیں سکتی. آپ مجھے بتائیے الیکٹریسٹی کے بل میں جی ایس ٹی، الیکٹریسٹی ڈیوٹی، فیول کاسٹ، پھر اس کے بعد فائنانسنگ سرچ، ٹی وی لائسنس فی،
یعنی کہ جو غریب جس کے گھر میں اگر ایک بتی اور پنکھا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو ٹی وی لائسنس فی دے رہا ہے، فکس چارجز، کیپیسٹی چارجز، اور یہ سب کے باوجود، ہائی ٹیرف کے باوجود آپ کا سرکولر ڈیٹ جون کا تون میں بڑھتا جا رہا ہے. سو ویئر از دا منی گوئنگ؟ The question arises. پھر اگر عوام بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے جو پریشان ہیں، اگر وہ سولر کی طرف جاتے ہیں تو آئے دن آپ ایک نیا خبر چھوڑ دیتے ہیں کہ سولر میں 18% ٹیکس، نہ جانے کتنے % ٹیکس. تو لوگ خوفزدہ ہو چکے ہیں، مارکیٹ کے اندر ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ جا چکا ہے کہ اگر لوگ سولر بھی لگائیں گے تو کل کو آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں تو عوام پھر پریشان. تو خدا را اتنا برڈن جو ہے وہ عوام پہ نہ ڈالیں. اور بالخصوص میں کراچی کی اگر بات کروں تو اس وقت لوگ لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں. ہم حلقوں میں جا نہیں سکتے. ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نہ گیس ہے، ہم 2 روٹی نہیں بنا سکتے. عوام کہتی ہے نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے. تو عوام جائے تو جائے کہاں؟ ان ایوانوں میں بیٹھ کے ہم صرف تھمپنگ کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا. ہمارے یہ جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے، ان کو حل ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 8,500 روپے اگر آپ نے رکھا ہے کہ یہ تعین کیا ہے، اس کو آپ نے سرکاری ریٹ لگایا ہے کہ اتنی کمانے والا حد تک غریب ہے، اس سے اوپر نہیں ہے. تو جو شخص 9,000 روپے بھی اگر کما رہا ہوگا مہینے کا، وہ 6,000 روپے بجلی کا بل دیتا ہے، تو وہ 3,000 روپے میں روزمرہ کا 370 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول ڈالے گا تو وہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ دوائیاں کہاں سے لے گا؟ وہ اپنے بچوں کے پیر کی جوتی کہاں سے لے گا؟ کیا اس کا حق صرف یہ ہے کہ وہ سانس کے ہوا کے اوپر وہ گزارا کرے؟ اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوگی تو وہ کہاں جائے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو فائنانس میں بیٹھ کر ایسے بجٹنگ ہوتی ہے اور عام عوام کو جو کہ 10,000 9,000 روپے کمانے والا شخص ہے اس پہ مزید آپ ٹیکس ڈال دیتے ہیں جو آلریڈی ٹیکس کے برڈن میں دبا ہوا ہے. تو مجھے بتائیے، ایسے میں تو میں حیران ہوں کہ البیرونی، الخوارزمی یا پائتھاگورس، these are all mathematicians, these were all mathematicians. انہوں نے ہمیں سکھایا، یہ تو سوچ رہے ہوں گے، سٹپٹا رہے ہوں گے 2 + 2 = 4. لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 8-9 ہزار روپے کما رہے ہیں اور اس کے بعد آپ غریب نہیں ہیں. تو یہ تو ایک تو غربت کی ڈیفینیشن کو امپروو کیا جائے تاکہ عوام کو پتہ تو چلے کہ کون سا لگژری جو ہے وہ 8,000 روپے میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا اسپیکر صاحب، اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اور مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ کا ہے. 40% آف چلڈرن ان پاکستان آر مال نرشڈ. تو سٹنٹڈ گروتھ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے، فوڈ انسیکیورٹی ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے آئی تھنک وی نیڈ ٹو فوکس مور آن دس. more than one third of the children of school going age are out of school. So these are alarming facts. And we need to address these. We need to work out on these. 85% of the youth in Pakistan who are doing jobs are doing informal jobs. Stroke of pen, they are fired. They have no job security. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ٹی منسٹر بھی بیٹھی ہوئی ہیں. I would humbly request and suggest her کہ آنے والا دور آئی ٹی کا ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے اسپیکر صاحب کہ جو پاور سیکٹر ہے اس کا سرکولر ڈیٹ it is 1.8 to 1.9 trillion despite, as I repeated, the tariff has been increased regularly. پھر آپ کا ٹوٹل انرجی کا جو ڈیٹ ہے وہ 5.2 ٹریلین ہے. تو اس سب چیزوں کا بوجھ جو ہے وہ براہ راست دوبارہ وہ ٹیکہ عوام کے اوپر لگ رہا ہے اور عوام کی اب بس ہو چکی ہے. اب عوام مزید برداشت نہیں کر سکتا. تو خدا را یا تو آپ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جائیں یا آپ گرین انرجی کی طرف جائیں یا آپ وہ پروگرامز لے کر آئیں جس سے عوام کو سستی بجلی میسر ہو، یا تو خدا را آپ عوام کے اوپر یہ جو ٹیکس ڈالتے ہیں اور جو لوڈ شیڈنگ کی بھرمار ہے اور پھر افسوس کے ساتھ جب ہم سوال اٹھاتے ہیں تو آگے سے منسٹر صاحب سے ہمیں جواب آتا ہے کہ بجلی چوری.
اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو ہم انڈورس نہیں کرتے بجلی چوری کو, ہم کہتے ہیں لائن لاسز ریکور ہونے چاہیے, ہم کہتے ہیں کہ بجلی کا بل دینا چاہیے, لیکن عوام کو آپ کم سے کم اس کے بارے میں تو بجلی کا بل ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ آمدنی 58 خرچہ روپیہ, یہ تو سنا تھا, لیکن اب تو آمدنی 54 خرچہ 1000 روپیہ. تو کہاں سے عوام پورا کرے گی اس برڈن کو اسپیکر صاحب؟ تو دیز آر ویری اسٹرینج اینڈ الارمنگ فیکٹ اینڈ دیٹ ون نیڈس ٹو ریئلی ورک آن. اور پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب انفلیشن جو ہے اس میں اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ 8% to 12% جو ہے وہ انفلیشن میں اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ سیلری کے اندر اضافہ آپ نے 7% کیا ہے. I'll just wind it up. اسپیکر صاحب دو چیزیں میں رکھنا چاہتی ہوں گزارشات. ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ, خدارہ لوڈ شیڈنگ میں کمی کی جائے, لوگوں کو اس عذاب سے, اس مشکل سے باہر نکالا جائے. گیس کی جو بندش ہے, یہ صوبہ سندھ جو ہے یہ گیس پروڈیوس کرتا ہے, بلوچستان گیس پروڈیوس کرتا ہے, لیکن لوگ لکڑیوں میں کھانا بنانے پہ مجبور ہو گئے ہیں, لوگ سلنڈرز پرچیز کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. یہ خواتین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہاؤس ہولڈز کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اسپیکر صاحب دوسری ایک بات جو ہے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ نیشنل اسمبلی کا جو سٹاف ہے اس کو برائے مہربانی آنوریریم جو ہے وہ دیا جائے, اور جو لفٹ آپریٹرز ہیں ان کو کانٹریکٹ پہ رکھا ہے, اور 38,000 روپیز پر منتھ کے اوپر جو یہاں کے لفٹ آپریٹرز ہیں وہ بیچارے کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں, جن کو 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی. آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک میں کچھ الفاظ جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہی ہوں اگر آپ اجازت دیں. یہ فاطمہ سریہ بجیا کے الفاظ ہیں اور یہ میں جو ہے ایوان کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. فاطمہ سریہ بجیا کہتی ہیں, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, شیر کا پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا, درختوں کی گھنی چھاؤں میں لیٹ جاتا ہے, سنا ہے کوئی دستور ہوتا ہے, کہیں طوفان آ جائے کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر سانپ, گلہری, بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. شکریہ. شکریہ جی. چودھری ریاض الحق صاحب.